نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. درود شریف پڑھیے اللہ. دنیا میں جو لوگ ایجادات کرتے ہیں یہ قلم بنایا ہے، کسی نے یہ قلم بنایا ہے، اور کسی نے یہ کلپ بنایا ہے، اور کسی نے یہ لاؤڈ اسپیکر بنایا ہے، کسی نے میری پگڑی بنائی ہے، اور کسی نے اس کا چشمہ بنایا ہے. مختلف چیزیں بناتے ہیں لوگ، چاہے ایک کارخانے کی ہوں چاہے مختلف کارخانوں کی ہوں. لیکن بنانے کے بعد اس نے فروخت کیا، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ قلم کہاں پڑا ہے، جو میں نے قلم بنایا تھا وہ کہاں پڑا ہے. اور نہ اس کی پتہ ہوتا ہے کہ جو مل والے نے پگڑی بنائی تھی وہ پگڑی کہاں ہے اور کس کے سر پر ہے. اس طرح وہ اس سے بھی معلوم نہیں ہوتا ان کو کہ ان کے اندرون کیا، اب اس کے اندرون کا کیا حال ہے یا بیرون کا کیا حال ہے، یہ بات پتہ اس کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس دنیا کا خالق ہے، ہر ایک چیز کا. یہ پتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خالق ہے. ابھی ہلتے ہیں، یہ تمام کائنات میں جتنے پتے ہلتے ہیں ہر ایک کے پتی کے ہلنے کو گرنے کو بیک وقت وہ جانتے ہیں کہ اب کائنات میں اب اسی سیکنڈ میں اسی لمحے میں اربوں پتے گر گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک پتے کا پتہ ہے، اور ایک ایک لکیر کا پتہ ہے کہ فلان کے اندر کتنی لکیریں ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے. کیا ہے؟ خالق ہے. آپ دنیا میں تو کوئی تخلیق نہیں کر سکتے، آپ کے اندر تخلیق کی قوت نہیں ہے. آپ جو بناتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی چیزوں سے بناتے ہیں. خاک ہے، مٹی ہے، پانی ہے، لوہا ہے، یا کوئی اسٹیم بنتی ہے اس ان چیزوں سے، یا اس کو جب پگھلایا جاتا ہے، جو بھی کرتے ہو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. البتہ آپ تصور کر سکتے ہیں، تخیلاتی تخلیق کر سکتے ہیں. تخیلاتی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ خیال میں ایک چیز کو بنا سکتے ہیں، لیکن وہی چیز کو بنائیں گے جو تمہارے سامنے ہو. اب آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کریں، تصور کریں کہ ہاں یہ فلان 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 بیٹھا ہے. تم نے بنایا تو نہیں لیکن ابھی تصور میں لایا. اب اس تصور میں لائی ہوئی چیز جو تمہاری بنائی بھی نہیں ہے، اگر تم اس سے غافل ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جاؤ گے تو وہ چیز تمہارے ذہن میں رہ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک لمحہ بھی اس دنیا سے غافل ہو جائے، اعوذ باللہ، یہ اس کو اونگ آ گئی، اب میں سے کوئی نہیں ہوگا. اب اس کی کیا ہے؟ اللہ کی اس کے ارادے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کی ہم کیا ہے؟ ارادے ہیں. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. تو
تو اللہ رب العالمین جل جلالہ بیک وقت تمام انسانوں کو، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ایک کا نبض دیکھ لیا، اسی کا نبض دیکھ لیا، بیک وقت پوری دنیا کی مخلوقات، درندے، پرندے، چرندے، ذرات، دنیا کی شعاعیں جو پڑتی ہیں سورج یا دوسری سیاروں کی، تاروں کی، اس بیک وقت ایک ہر لمحہ اس کے سامنے، ہم تو ہمارے پاس یہ انگلی ہے لیکن اندرون نہیں کہ ہماری انگلی کے اندر کی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر چیز کے اندرون اور بیرون کے ساتھ اس طرح سامنے ہے بیک وقت۔ اس سے نہ تو ہماری کوئی خیال چھپ سکتا ہے، نہ کوئی ہماری حرکت چھپ سکتی ہے، نہ ہماری کوئی بات چھپ سکتی ہے، ہر چیز اس کے سامنے اس طرح۔ سمندروں کے اندر چھوٹی چھوٹی کیڑے ہیں، وہ بھی اس کے سامنے ہیں کہ فلان مچھلی نے فلان کیڑا کھانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس مچھلی نے کون سا کیڑا کھانا ہے، کس پرندے نے کون سی پتی پر بیٹھنا ہے، یہ فلان کی شہد کی مکھی ہے، یہ کہاں بیٹھنی ہے، کہاں اڑنی ہے، کہاں اور یہ جو شہد بنائے گا یہ کون کون کھائے گا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں روزی پہنچاتے ہیں۔ جہاں بہت درخت ہوتے ہیں وہاں بارشیں ہوتی ہیں، اندر جڑوں میں پانی پہ جاتے ہیں، چل نہیں سکتے بیچارے۔ اور جہاں آپ دیکھیں پتھروں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، اس کو وہاں غذا ملتا ہے، اسی طرح غذا ملتا ہے اس کو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ رزق پہنچاتا ہے، وہ چیز پہنچاتی ہے جس سے وہ زندہ رہے، جس سے وہ باقی رہے۔ یہ پہاڑ، اس کی باقی رہنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، یہ کیوں رہے، کیسے باقی رہے؟ یہ توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، یہ زمین آسمان کی، یہ توانائی جو خرچ ہوتی ہے اس خرچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور پھر اس کا جو اس کے بعد ہزاروں گنا زیادہ پیدا ہوتی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اتنی ہونی چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے تمہیدی بات عرض کی، اس حیات کے لیے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ آپ کا علاج بھی ہے، آپ کا خیال کا علاج۔ بعض لوگ کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں، کیونکہ میری وسوسے کو خدا دیکھتا ہے، میری وسوسے کو کون دیکھتا ہے؟ میرا اللہ دیکھتا ہے۔ نماز میں خیالات آتے ہیں، کیونکہ میرے خیالات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس خیالات، اس سوچ پر بھی تم کو اجر مل جائے گا، کیونکہ آپ نے کیا کیا کہ میری سوچ کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو برا خیالات ہے پھر بھی سوچو کہ میرے خیال کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کی خیالات، حفاظت خیال پر کیا ہو جائے گی؟ چوکیداری ہو جائے گی۔ پھر بھول جائے گا نماز میں، تم نماز میں ادھر جاؤ گے۔ انسان کا دماغ کبھی عرش پہ پہنچتا ہے، کبھی فرش پہ پہنچتا ہے، کبھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہر خیال میں کہو کہ میرا خیال میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے آپ کے خیالات کنٹرول ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے۔ شیطان سمجھ جائے گا کہ اس نے برا خیال میں دل میں ڈالا، اور یہ عارف بن گیا اس سے
کہ میرے خیالات کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی اتنا ستھرا ہو جائے کہ میرے خیال کو کس نے دیکھ لیا، میرے رب نے دیکھ لیا، تو وہ اللہ کی علم کو علیم کہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سمیع کہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری آہٹ کو، پاؤں کی آہٹوں کو سنتا ہے، پاؤں کی آہٹوں کو سنتا ہے۔ چونٹی دنیا میں اربوں چونٹیاں چل رہی ہیں، تمام کی پاؤں کی چونٹیاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی آہٹوں کو سنتا ہے، اس کی ارادوں کو بھی دیکھتا ہے کہ کس طرف جاتا ہے۔ اور آپس میں جو ملتے ہیں، آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، گپ شپ، آپ دیکھا وہ کبھی چونٹیاں مل جاتی، گپ شپ لگاتی ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ بھاگتا ہے بتوں کے پیچھے، یہ بھاگتا ہے مخلوق کے پیچھے۔ پیدا میں نے کیا ہے، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، روزی میں دیتا ہوں، دیتا ہوں، اور اس کے ایک ایک پرزے کے اندر جو کچھ ہے اس کو میں دیکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے بنایا پھر کسی پر فروخت کر دیا گاڑی کی طرح، نہیں، وہ میں حی قیوم ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ الحی القیوم، ساری کائنات اس میں تام ہے۔ اب جب میری تخلیق ہو گئی تو مجھ سے کہاں چھپ سکتی ہے؟ میں نے اپنے خیال کیا کہ آپ نے بتایا کہ آپ تخلیق نہیں کر سکتے، لیکن خیال میں کوئی چیز لا سکتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا کوئی ارادہ، کوئی خیال، کوئی سوچ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کی نفس، جو کچھ اس کی خیال میں آتا ہے، جو کچھ اس کی نفس پر گزرتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ خیال کیا، کسی حال سے کیا، آنکھ اس طرف اٹھائی تھی، کیوں اٹھائی تھی، کس خیال سے اٹھائی تھی، کیا اس کی مقاصد تھے، سارے کے سارے میرے سامنے تمہیں سر پہ پڑے۔ خیال رکھو، پھول پھول کی قدم رکھو، پھول پھول کے تم ایسے بادشاہ کی، ایسے کارخانے کی مصنوعات نہیں ہے کہ پتہ نہ ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کو شاعر سے بھی قریب ہوں، یعنی اپنے اس کی جو خود وہ نہیں جانتا اس کو میں جانتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اندرلی میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دل میں کتنے رگیں ہیں، تو ڈاکٹر بتائے گا کہ اتنے رگیں ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ انسان کے دل میں 5 لاکھ رگیں ہیں، 5 لاکھ۔ اور کیا رگ میں کیا ہے، تو باشی سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی دلوں کی رگوں کو دیکھتا ہے کہ فلان وقت یہ بند ہو جائے گا، کرخ بڑھ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہیں۔ میں سے اپنی جان سے، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کی جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں۔ ایک جگہ آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے قریب بیٹھے ہو مردے کے پاس، وَلَكِنْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ، ہم مجھ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، مِنْكُمْ، تم میں سے،
لیکن لا تبصرون، لیکن تم مجھے دیکھتے نہیں ہو. یہ یعلمون نہیں کہا، کیا فرمایا؟ بصارت. یہ عاشق کریں گے وہی استاد یہی بات کہتا ہے. شیخ الاسلام صاحب آپ نے کل سنایا تھا محبت میں کیا ہے، اس میں یہ بات آئی کہ تکیو تمہارے پاس ہے تو یہاں یعلمون ولکن لا تعلمون کی بجائے میں کیا تھا ولکن لا، علم کا تعلق کیا ہے؟ وہ تم کو معلوم ہے کہ میں اس کو میں علم کے ساتھ ساتھ ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن کیسے ہے، کس طرح ہے، نہ اس میں حلول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس چیز میں، نہ کوئی چیز میں حلول کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹچ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ چیز سب سے پاک ہے. تم اگر لیمو کا سوچ کرو کم از کم تمہارے منہ کو تو ٹچ کرے گا. لیمو کا سوچ کرو بہت ترش ہے، زرد لیمو ہے اتنا زبردست ترش، تمہارے منہ میں پانی آئے گا ٹچ کیا تم کو، اس کی سوچ تم کو ٹچ کیا. اللہ تعالیٰ ضرور قریب ہے لیکن ٹچ نہیں ہوتا. اللہ معی کما یلیق بشانہ، ہم تمہارے ساتھ ہے. لیکن لا تعلمون، ہم تو کیا ہے اللہ معکم، تمہارے ساتھ ہے. اللہ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ ساری اس لیے بتاتا ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک رہو، تم کسی اندھیر نگری میں دنیا میں نہیں چل رہے ہو پھر رہے ہو کہ بس جو کیا کہا وہ کہا، جو بولا وہ بولا، جو کیا وہ کیا. ایسا نہیں ہے. تم پوری بیدار دنیا میں ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کوئی تمہاری چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، خیال بھی چھپا ہوا رہی ہے تم سے. پھر انسان بہت مٹکور ہے، ضدی بھی ہے، زبردست عجیب ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیز بنائی ہے، کمال والا بنائی ہے. وہ کہتے منی سے بنا دیا پھر لڑتے ہو خدا کے ساتھ باز کرتے. تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے پھر اس نے اللہ کہ یہ پھر انکار کرے گا. کیا بات ہے لوگ انکار کریں گے کہ میں یہاں کوئی شرک نہیں کیا ہے، خود کو ایک ہی مانتا، وہی وہ ارسط بلا والا یاد کرے گا. اس نے کہا نہیں کیا ہے، کہو کہ ہاتھوں بول پڑو، وہ ہاتھیں خود باتیں کریں گے. تم تو میرے بدل کیسے ہو کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. یہاں ٹیپ لگا ہوا ہے، کیا ہے ٹیپ، ہاتھ ٹیپ کرتے ہیں، آنکھ کی ٹیپ کرتے ہیں کہ تم کہاں کہاں دیکھتے ہو. آنکھ ہماری ہے، جاسوسی کرتے ہیں، ٹیپ کرتی ہے ہماری، پاؤں ٹیپ کرتی ہے ہر چیز کو. وتشہدو، اس کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ زمین پر میں تم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائے تو کیا کہ میں کمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے میں مجھے کی ہے. یہ تو عقل تم کو اللہ تعالیٰ دی ہے، بنا رہے ہو. اس ذرات پر وہ جو تم نے وہاں کوئی بات کی ہے وہ ذرا بھی بولے گا. فَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. آپ کی سوال اس زمین کو کیا ہوا؟ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تحدث اخبارها. وہ بھی اپنی خبریں سنائیں گی. تم نے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ بین ربک، اللہ تعالیٰ نے کہا حکم کیا ہے کہ کرو، میں کروں گا بات.
تمہارا سارا راز فاش کروں گا. پھر آدمی کہے گا کہ یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ایک وہ رکھا ہے، میموری کارڈ رکھا ہے کہ تم جو کرتے ہو وہ سارا ٹیپ ہوتا ہے. فرشتے عملی گواہ ہے اس پر، فضائیں گواہی دیں گی. اس بڑی دنیا میں ہم پیار پھر رہے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا صحیح اس آیات کو سوچیں، اس کا مراقبہ کریں، تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سی غلطیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہم بہت پاکیزہ ہو سکتے ہیں. ہماری نفس پاکیزہ ہو جائے گا، ہماری زبان پاکیزہ ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ پاکیزہ ہو جائے گی، ہمارے اقدام یہ پاکیزہ ہو جائے گی، ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں گے. پھر ہمارے اندر تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. پھر جب آپ اس طرح ہو جاؤ گی تو پھر تمہاری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سوا کوئی طاقت تمہیں نظر نہیں آئے گی. وہی طاقت والا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے. پھر تم صرف اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے، پھر کسی کے سامنے ہی جھک گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ حفاظت خیال. تم جو کہتے ہیں کہ تصوف کی خواہش باہر چیز نہیں، یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے انبیاء علیہ السلام یا اس کی وہ جو علماء علیہ علم جس نے سیکھا ہے اس کو تم کو سکھاتے ہیں کس طرح کرو. جیسے میں کہ اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. اب وہ بتاتے ہیں کس طرح کرنا. اب لعلکم تشکرون، تو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ گے. تو یہ خیال تم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس طرح کرو، لیکن وہ تم کو خیال کے طریقے بتائے کس طرح سے خیال کرتا ہے، تاکہ اللہ پاک کے کیا شاکر بن جاؤ. لعلکم تفکرون، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور دوسری اس کو چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سارا انتظام ہمارے لیے فرمایا، ہدایت کے لیے ہمیں اللہ عقل دی ہے، وجدان دیا ہے، ضمیر دی ہے، وہ مجھے جوڑتا ہے. آپ دیکھو پہلی بار تم غلطی کرو تھوڑا سی بس کرو، اس وقت تم کو بہت زیادہ زوردار جھٹکا لگے گا. پھر دوبارہ کرو، وہ تھوڑا سا اس کی دانت کٹے ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے پہلی مانا نہیں، وہ کمزور ہو گیا. پھر چلتے چلتے لوامہ کیا ہو جاتا ہے. پھر یہ لوامہ یہی وہ آپ کو بار بار ملامت کرتا ہے. بالآخر ایسے وقت آتا ہے کہ یہ ضمیر راکھ ہو جاتا ہے. جب ضمیر راکھ ہو جاتا ہے پھر آدمی کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح آپ درخت کو جلائیں تو اس سے کیا بنے گا؟ نہیں، اس سے کوئلہ بنے گا. پھر کوئلہ کو جلایا جاتا ہے، بہت زبردست آدمی کو بنایا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دم یہ بھوسا نہیں ہوتے، بھوسی کی طرح نہیں کہ اس کی جل جائے تو فوراً راکھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ زبردست، یہ جلتا رہتا ہے تو پھر آگ آرام سے دھیمی ہو جاتی ہے. جب آرام سے دھیمی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد چلتے پھر کوئلہ بنتا ہے. جب کوئلہ بنتا ہے پھر اس کو پونکا پھر جلتا ہے، بالآخر راکھ بن جاتا ہے. جب راکھ بن جاتا ہے تو راکھ کے لیے اللہ پاک کا قانون کیا ہے کہ وہ آگے نہیں جلے گا. اللہ تعالیٰ ہماری ضمیر کو بچائے. تو خیال کریں، آج کل تو بہت بڑے فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان فتنوں میں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے خیالات کی حفاظت فرمائے.
ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اب یہاں جو آپ آئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اختلاط نہ ہو آپس میں زیادہ اختلاط سے کیا ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر وہ خوبیاں پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، گڑبڑ ہو جائے، زیادہ گڑبڑ جو ہوتا ہے۔ اگر اپنے آپ پر، میں نہیں کہتے کہ آپ بغض رکھو، نہیں، چھپنی اس لیے کرو، ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو، ایک دوسرے کے لیے خیال رکھو، لیکن یہ نہیں کہ اس آپس میں گپے شپے شروع ہو گئی، جو دوست ہاتھ سے پکڑ لیا چلتے رہا، اس سے تمہارے وقت ضائع ہو جائے گا۔ جب اگر یہاں وقت ضائع کرو گی تو باہر کب کیا کرو گے، وہاں تو اور زیادہ ضائع۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو محفوظ کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ کریں، نفلیں پڑھیں، اور جو آپ سے کرنے کی ہوں وہی کام کریں جو یہاں سے بتائے جاتے ہیں۔ تسبیح پڑھے جو روزانہ کی، کوئی معمول نہ چھوٹے، تو اس سے آپ کے وقت بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں یہ ترتیب بنائی اس لیے کہ تاکہ آدمی کا کوئی وقت خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری وقتوں کے اوقات کی حفاظت فرمائے۔ آج جنازہ بھی ہے، تو جنازہ شاید آنے والا ہوگا۔ جن حضرات نے پہلے سے بیعت کی ہے کہاں ہے، یا وہ بیان کی ہے،